Writing style and audience. Whenever you're writing a piece of work, you need to think of what is the purpose of what I am writing and who are my key audience. क्योंकि राइटिंग आप दूसरों के लिए करते हो ताकि लोग उसको पढ़ सकें, तो वो उसको कौन पढ़ेगा, ऑडियंस क्या है, ये आपको जहन में हमेशा रखना है. So when you're thinking of audience and purpose of your writing, think of the context of your writing. آپ یہ دیکھیں کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے. کانٹیکسٹ سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے جو کرٹکس ہیں، وہ جو پڑھنے والے ہیں اس تھیسس کے، وہ کون سے بیک گراؤنڈ سے ہیں، آپ کن کے لیے لکھ رہے ہو، اگر ان کی پریویس نالج کیا ہے، اور کیا وہ جو جس طرح سے آپ بات کر رہے ہو وہ اس کو سمجھ پائیں گے کہ نہیں. اب یہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ جو ایکیڈیمک رائٹنگ میں ایک خاص قسم کے کانسٹرکٹس یا کی ٹرمز یوز کرتے ہو. فار انسٹنس، اگر آپ کسی امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں فار انسٹنس، تو آپ ہمیشہ ایکسپلین کر دیتے ہو اپنے تھیسس کے اندر کہ امپاورمنٹ سے آپ کی ایگزیکٹلی مراد کیا ہے، کیونکہ لفظ وہی ہوتا ہے لیکن اس کو مختلف لوگ مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کر کے ریسرچ کرتے ہیں. سو اٹ از ہائیلی امپورٹنٹ فار یو ٹو نو کہ میں نے وہ جو یہ کلیئرٹی آف ٹرمز ہے وہ میں نے کرنی ہے. یہ تو ایک بات ہوگی. سیکنڈلی، یو آلسو نیڈ ٹو ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ کہ if you are writing for this audience, which is definitely a scholarly audience, so what are the things that they already know? اور اس کی کتنے لوگوں تک یہ پہنچے گا. اگر یہ تھیسس ہے اور ابھی تک انپبلشڈ ہے تو پھر یہ آپ نے اپنے امیجیٹ آڈینس پہ زیادہ دھیان دینا ہے. پرائمری آڈینس جس کے لیے آپ لکھ رہے ہیں، پرائمری سے مراد یہ کی آڈینس جس کے لیے آپ لکھ رہے ہیں، دیٹ از ڈیفینیٹلی اے اسکالرلی آڈینس. اگر یہ اسکالرلی آڈینس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کافی باتیں پہلے سے معلوم ہوں گی. جب ان کو چیزیں معلوم ہیں تو آپ بہت بیسکس میں نہیں جاتے، آپ چیز کو تھوڑا سا جو چیزیں آپ نے ان کو صرف یہ بتانی ہوتی ہیں کہ آپ کو یہ چیز پتہ ہے، تو وہ اس کی ایکسپلینیشن بہت زیادہ نہیں دیتے ان چیزوں کی، لیکن ہاں یو اونلی ہنٹ ایٹ دوز تھنگس اینڈ یو ایکسپلین دا نیو تھنگس دیٹ یو آر پٹنگ فورتھ. تو یو نیڈ اسکالرلی آڈینس کو آپ نے کیا کنونس کرنا ہے؟ اسکالرلی آڈینس کو آپ نے یہ کنونس کرنا ہے کہ میں نے اچھی طرح سے پڑھا ہے، مجھے اپنے کانٹینٹ پہ یا تھیوریز جو میں یوز کر رہی ہوں اس پہ مجھے عبور حاصل ہے، اینڈ فرام آن دا بیسس آف دیٹ آئی ہیو سلیکٹڈ مائی میتھڈس. دیز آر آل انفارمڈ ڈیسیژنس. ایسا نہیں کہ میں نے ہیپیزٹلی کیا ہے، مجھے سب اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں نے یہ چوائسیز کیوں کی ہیں، اور میں نے اس کو ایکسپلین، آپ نے کریٹیکلی ایویلیویٹ کر کے چیزوں کو آپ نے اپنے تھیسس کا ڈیفینس کرنا ہے. سو جو بھی چیز پریزنٹ کر رہے ہو آپ نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اپنی چوائسیز کو، اور ایکسپلین کرنا ہے. سو ٹرائی ٹو انٹرنلائز دس پرائمری آڈینس. انٹرنلائز آڈینس کا مطلب ٹرائی ٹو امیجن واٹ اٹ وڈ بی لائک. وہ سپورٹیو ہوگی تو وہ کس طرح سے آپ کے تھیسس کو دیکھے گی، اگر ہاسٹائل ہوگی تو پھر کیسے دیکھے گی، وہ کون سے کویسچنس ہیں جو ان کے ذہن میں آئیں گے، اور وہ کس طریقے سے آپ کو ایڈورسیل یا پھر کس طرح سے آپ کی فائنڈنگز کو چیلنج کر سکتی ہے. اسی لیے یہ ایک بہت اچھا آئیڈیا ہوتا ہے کہ جب آپ تھیسس کا پہلا ڈرافٹ لکھ چکیں تو یو سینڈ اٹ ٹو سم ون اور یو آسک اے فرینڈ ٹو ریڈ اٹ فار یو، سو دیٹ فرینڈ کین ایکچولی ٹیل یو کہ اس کے کون سے پارٹس ہیں جو کہ انکلیئر ہیں، ایمبیگیس ہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں. تو آپ کو کچھ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کس سائٹ پہ جا رہے ہو. تو اٹ از امپورٹنٹ ٹو کیپ دس آڈینس ان مائنڈ. دین دیر از آلسو سیکنڈری آڈینس. ایک تو سیکنڈری آڈینس آپ کی جو ہے وہ ایگزامینرز ہیں. اگر آپ اور ایگزامینرز کون ہیں؟ ایگزامینرز موسٹ آف دا ٹائمز ان سم کنٹریز وہ آپ کو پہلے سے بتاتے ہیں ٹورڈز دا اینڈ آف دا تھیسس. جب آپ کمپائل کر چکے ہوں تھیسس تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا ایگزامینر کون ہے. کچھ ملکوں میں جیسا کہ پاکستان میں بھی ہے آپ کو ایگزامینرز کا نہیں پتہ چلتا. سو دیٹ از وائی یو نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ بوتھ تھنگس. ہو سکتا ہے ایگزامینر آپ کی تھیوری جو آپ نے یوز کی ہے یا جو کام آپ کر رہے ہیں اس سے اگری کرے، اور ہو سکتا ہے وہ اگری نہ کرے.
So you have to be prepared for the worst in that sense And then you have to constantly think of your immediate audience. Immediate audience आपका supervisor है. अब जो immediate audience के बारे में आप क्या सोच सकते हैं भाई? Immediate audience का is very, very important because this immediate audience is enabling you to actually write out your whole thesis. خیال رکھیں جس طریقے سے آپ اس کو ڈرافٹ دے رہے ہیں وہ ڈرافٹس کو بہت طریقے سے کریں. دے شوڈ بی ایزیلی ریڈ اور دا سپروائزر شوڈ بی کلیئر اباؤٹ آل یور آبجیکٹیوز اینڈ شوڈ ایگری ود اٹ. سو یہ لائزن کرنا اسے اور اسے بہت زیادہ اسٹرانگلی وہ کرنا, ایک ایڈوائس لینا بہت ضروری ہوتی ہے. اینڈ کیپ دیٹ ان مائنڈ. سو بیکاز دیز آر ہائیلی انفلوئنشیل. اینڈ یہ کر کے آلسو تھنک آف دا آئیڈیل ریڈر. آئیڈیل ریڈر سے مراد یہ کہ آپ کس طرح سے چاہتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کے تھیسس کو پڑھیں, ہے نا, کس طرح سے کس طریقے سے انٹرپریٹ کریں. تو آپ وہ بھی ڈسکس کریں اپنے سپروائزر سے اور اس کو اس کے مطابق وہ کریں. لیکن وین ایور یو سینڈ اے ڈرافٹ ٹو دا سپروائزر, لیو سم روم فار دا سپروائزر ٹو چیک, تاکہ آپ کے پاس اس کے پاس کافی ٹائم ہو کہ آپ کو ڈیٹیلڈ فیڈ بیک دے سکے.